الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قابل قدر مہمانان گرامی وعلماء کرام، معزز طلباء کرام اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا موضوع دو لازم اور ملزوم امور پر قائم ہے. علماء اہل حدیث کی خدمات حفاظت حدیث کے حوالے سے. بات حفاظت حدیث کی ہو اور علماء اہل حدیث کا تذکرہ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ گلشن حدیث کا تحفظ، اس کی آبیاری ہر دور میں علماء اہل حدیث کے حصے میں آئی ہے. اور حقیقی طور پر یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق ٹھہرے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. حفاظت حدیث سب سے پہلے قرون اولیٰ میں شروع ہوئی. حدیث کے سب سے اولین محافظین صحابہ کرام تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، انس بن مالک اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ تمام ان کی جہود، ان کی خدمات اور ان کی کوششیں اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی. یہی وجہ ہے کبھی زبان نبوت سے یہ اعلان جاری ہوتا ہے، یا عبد اللہ اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا الحق. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک زبان سے یہ دعا فرماتے ہیں، نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ. کبھی آپ کی زبان سے یہ موت بکھرتے ہیں، اللہم ارحم خلفائی. قلنا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ؟ قال الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس. حضرات، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور شروع ہوتا ہے. فرق باطلہ نے رائے اور تعویل کے ذریعے مسلمانوں کے اندر فتنوں کا آغاز کیا. تو یہ تابعین عظام رحمہ اللہ تعالی علیہم تھے کہ جنہوں نے نور حدیث کے علم سے منور سینوں کو ڈھال بنا کر ان فتنوں کو قلقمہ کر کے رکھ دیا. کبھی آپ دیکھیں گے کہ اسی سلسلے میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عمر بن حزم کی طرف یہ خط لکھتے ہیں، انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء. کبھی آپ دیکھیں گے کہ امام زہری رحمہ اللہ، امام مالک، امام اوزاعی، ابن عیینہ، ابن جریج جیسے محدثین اپنی مجلس حدیث سے پیدا کر کے حفاظ حدیث کا ایک عظیم سلسلہ جاری کرتے ہیں. آگے چلیے، امام مالک بن انس رحمہ اللہ ایک حدیث کے لیے اپنی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، لیکن حفاظت حدیث میں کسی قسم کا کوئی نقصان برداشت نہیں کرتے. مزید آگے چلیے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، ابن ماجہ، امام نسائی اور دیگر محدثین حفاظت حدیث میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. پھر میں بات کروں گا بر صغیر کے حوالے سے. یہاں امام ابن خلدون نے قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دور شروع ہوتا ہے، اس دور سے پہلے جو مسلمانوں کے فقہی نظریات تھے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. انقسم الفقہ الى طریقتین، طریقۃ اہل الرأی والقیاس وهم اہل العراق، وطریقۃ اہل الحدیث وهم اہل الحجاز. یہی بات دیگر علماء کرام کے نصوص سے اور ان کے اقتباسات سے ہمیں ملتی ہے کہ پھر جب بر صغیر کے اندر فتنوں کا دورہ ہوا، فرق ضالہ نے رائے کا آغاز کیا، تقلیدی جمود طاری ہو گیا. وہاں ایک شخصیت اٹھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جنہوں نے حفاظت حدیث میں ایک عظیم کردار ادا کرتے ہوئے المصفى شرح المعطى اور شرح تراجم ابواب بخاری جیسی کتابیں لکھی. اس کے بعد میں آخر میں
ایک ایسے سلسلے کا ذکر کرتا ہوں اس کا آغاز تو سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کا سلسلہ الحمدللہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ جو فیضان انہوں نے مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری اور دیگر علماء کو پیدا کر کے جاری کیا تھا، الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حفاظت حدیث اگر کسی جماعت کے حصے میں آئی ہے تو جماعت اہل حدیث ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم یصحبوا نفسه انفاسه صحبوا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔